الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہمارا العربیۃ للطالبین المستوی الرابع کا دوسرا سبق ہے۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، قصۃ ریان فی المدرسۃ۔ قصۃ ریان فی المدرسۃ، قصہ ریان مدرسہ میں۔ اس کی عبارت ہے فی الصباح الباکر کانت ام ریان تحاول ایقاظہ لیستعد لاول یوم لہ فی المدرسۃ۔ صبح سویرے ریان کی والدہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ مدرسے میں اپنے پہلے دن کی تیاری کرے۔ یا ریان حیا استیقظ اليوم هو اول یوم لک فی المدرسۃ۔ اے ریان جلدی اٹھو، آج تمہارا مدرسے میں پہلا دن ہے۔ ناظر الریان الی الساعۃ واذا بها السابعۃ صباحا نہض وقال لست متحمسا۔ ریان نے گھڑی کو دیکھا، ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا میں پرجوش نہیں ہوں ابھی۔ قالت الام حیا یا صغیری اغسل وجهک واسنانک والبس ملابسک الجدیدۃ وتعال للمطبخ لتناول الفطور۔ والدہ نے کہا جلدی کرو میرے ننھے بچوں، اپنا منہ دھو لو اور دانت صاف کر لو اور اپنا نیا لباس پہنو اور کچن میں ناشتہ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اصبح ریان متوترا وخائفا من ان یترک امہ ومنزلہ ولعابہ ویذهب الی المدرسۃ۔ ریان بے چین تھا اور کچھ خوفزدہ اپنی والدہ اور کھیل کود کو چھوڑنے اور مدرسے جانے کی وجہ سے۔ قالت الام حیا یا ریان تناول الفطور حتی لا تتأخر۔ والدہ نے کہا جلدی کرو ریان، ناشتہ کر لو کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ۔ اجاب ریان امی رأسی یؤلمنی۔ ریان نے جواب دیا والدہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ ردت الام ما رأیک ان تنہی طعامک لکی تتحسن صحتک۔ والدہ نے جواب دیا اپنا کھانا ختم کر لو تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے۔ قال ریان امی رجلی تؤلمنی۔ اجابت الام المشی سوف یجعلها افضل لا تقلق۔ ریان نے کہا والدہ میری ٹانگ میں درد ہے۔ والدہ نے جواب دیا چلنے سے ٹانگ اچھی ہو جائے گی، پریشان نہ ہو۔ قال ریان امی انظری الی السماء سوف تمطر حیا نعود للمنزل لکی لا تبتل ملابسنا۔ ریان نے کہا والدہ آسمان کی طرف دیکھیں، لگتا ہے بارش آنے والی ہے، ہم گھر واپس آئیں گے کہیں ہمارے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ اجابت الام لا تقلق یا ریان لقد تأکدت من تطبیق الاحوال الجویۃ فی الجوال کل شیء سیکون علی ما یرام۔ والدہ نے کہا تم پریشان نہ ہو اے ریان، میں نے موبائل میں موسم کے حالات کے بارے میں یقین دہانی کر لی ہے، ہر شے نارمل ہے۔ قال ریان امی لا اريد الدخول للمدرسۃ اريد ان ابقى معك۔ ریان نے کہا والدہ میں مدرسے داخل نہیں ہونا چاہتا، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ردت الام ریان یا عزیزی سوف اكون بانتظارك هنا عندما تنہی من المدرسۃ۔ والدہ نے جواب دیا اے میرے عزیز میں یہاں تیرا انتظار کروں گی جس وقت تو مدرسے سے واپس آئے گا۔ لقد کبرت الآن وحان الوقت لکی تتعلم اشیاء جدیدة وتتعرف على اصدقاء جدد لا تقلق سوف تستمتع بحیاتک کثیرا انا متأکدۃ من ذلك۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو اور وقت ہو گیا ہے کہ تم نئی چیزیں سیکھو اور اپنے نئے دوست بناؤ، پریشان نہ ہو، تم اپنی زندگی میں خوب انجوائے کرو گے، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ فی المدرسۃ لعب ریان مع اصحابہ فی حدیقۃ المدرسۃ
مدرسے میں ریان اپنے دوستوں کے ساتھ مدرسے کے باغیچے میں کھیلا. واستمتع بالقصص التي رواها المعلم وتعلم الادعیۃ والاذکار قبل الطعام والنوم. وہ ان کہانیوں سے لطف اندوز ہوا جو انہیں استاد صاحب نے سکھائے اور کھانے اور سونے سے پہلے کی دعائیں اور اذکار سکھائے. فی نہایت اليوم قال ریان لأمه رأسی لم یعد یؤلمنی ورجلی کذالک سوف استیقظ کل صباح بنشاط فالمدرسۃ ممتعۃ حقا. اور دن کے آخر میں ریان نے اپنی والدہ سے کہا میرا سر دوبارہ درد نہیں کیا اور ٹانگ بھی دوبارہ درد نہیں کی، میں ہر روز پرجوش اٹھا کروں گا. تو مدرسہ واقعی بڑا دلچسپ رہا میرا. اب یہ ترجمہ مکمل ہو چکا ہے. تو التدریب الاول، مشق کی طرف چلتے ہیں. پہلی مشق، پہلا سوال ہے استيقظ ریان نشیطا بنفسه وجهز نفسه للمدرسة بشکل سریع. جواب لا صحیح مستيقظ ریان نشیطا بنفسه. دوسرا سوال کان ریان مسرورا للغایة عند الذهاب لأول یوم دراسه في المدرسة. لم یکن ریان مسرورا للغایة عند الذهاب. تیسرا سوال کان ریان یرفض الذهاب الى المدرسة ویماطل عند الاستعداد لأول یوم دراسه. جواب کان ریان یرفض الذهاب الى المدرسة ویماطل. چوتھا سوال کانت ریان لا تحاول ایقاظه. جواب کانت ریان تحاول ایقاظه. پانچواں سوال لم یکن ریان متوترا وخائفا عند الذهاب لأول یوم دراسه. جواب کان ریان متواتر وخائفا عند الذهاب. چھواں سوال قال ریان امی انا مصاب بالحمى. چھواں سوال کا جواب قال ریان امی رأسی یؤلمنی. ساتواں سوال لا یستطیع ریان ان یفارق امه طرفة عین. جواب صحیح نعم لیکن هو یماطل عند الاستعداد للمدرسة. آٹھواں سوال قالت ریان سوف اکون بانتظارک هنا. جواب صحیح نعم قالت ریان سوف کون بانتظارک. نواں سوال کان ریان لا یناقش والدته عند الذهاب الى المدرسة. پہلی مشق کلیئر ہو چکی ہے. التدریب الثانی، دوسری مشق. پہلا سوال هل استيقظ ریان نشیطا بنفسه لیستعد لأول یوم له في المدرسة. جواب لا مستيقظ ریان نشیطا بنفسه للاستعداد. دوسرا سوال من ایقظ ریان من نومه. جواب ایقظت ریان امه من نومه. ماذا قالت والدة ریان بعد الاستيقاظ من نومه. جواب قالت والدته یا ریان هيا استيقظ اليوم هو اول یوم لك في المدرسة. تیسرے سوال کا جواب قالت والدته یا ریان هيا استيقظ اليوم هو اول یوم لك في المدرسة. چوتھا سوال ماذا اجاب ریان عندما ایقظته والدته. جواب اجاب ریان لست متحمسا. پانچواں سوال هل کان ریان یرفض الذهاب الى المدرسة ویماطل فیہ. جواب نعم کان ریان یرفض الذهاب الى المدرسة ویماطل. چھواں سوال هل کان ریان یود ان یبقى فی البیت او یتوجہ الى المدرسة. جواب نعم ریان یود ان یبقى فی البیت. ساتواں سوال من اقنع ریان بالذهاب الى المدرسة. ساتواں سوال کا جواب ہے اقنعته امه بالذهاب الى المدرسة. آٹھواں سوال ماذا تعلم ریان فی اول یوم له بالمدرسة. جواب تعلم ریان الادعیۃ والاذکار قبل الطعام والنوم. نواں سوال بماذا شعر ریان بعد العودة من المدرسة فهل تأثر ایجابیا او سلبیا. جواب تأثر ریان ایجابیا قال سوف استيقظ كل صباح بالنشاط. دوسری مشق ہماری کلیئر ہو چکی ہے.
التدریب الثالث، تیسری مشق۔ پہلا سوال، یفضل معظم الآباء توبیخ ابنائهم بقوۃ علی اصغر الاخطاء ظنا منهم ان ذلك افضل فی تربیتهم۔ پہلے سوال کا جواب ہے نعم انا اوافق بهذا العمل اذا كان يفضل معظم الآباء توبیخ ابنائهم بقوۃ علی اصغر الاخطاء لم يفعلوا کبیر الاخطاء۔ دوسرا سوال، لا یقتصر دور الابی علی الدعم المالی فحسب بل یجب علیہ ان یقوم بنفسه ببعض المہام فی تربیت الطفل۔ جواب، نعم انا اوافق بهذا العمل یعنی الاقتصار علی الدعم المالی لا یصح بل قد یقوم الاب بنفسه ببعض المہام فی تربیت الطفل۔ تیسرا سوال، یجب علی الآباء قبل ان یقوموا بتوجیہ الطفل وتعدیل سلوکہ ان یکون لدیہم السلوک السلیم والایجابی الذی یتعاملون به وکذلک علیہم ان یوفروا للطفل البیئۃ السلیمۃ التي تساعده على تحسین سلوکہ ویجب مراعاۃ عدم وجود النزاعات العالیۃ امام الطفل۔ جواب، نعم انا اوافق بهذا الفعل یعنی التوجہ على الطفل والتعدیل في السلوک والتصاعد وغیرہ هي التي تفید تربیۃ للطفل۔ تدریب ثانی، تیسری مشق کلیئر ہو چکی ہے۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، عندما اخرج من البیت التسوق کثیرا عندما اذهب الى الجامعة اقرأ بالاتقان عندما تقرأ الدرس اسمع بالتوجہ عندما تراجع الدرس اذكر الدرس ايضا اقرأ الدرس لكي اذكر الدرس اخرج من البيت لكي اتسوق قليلا ادخل في المسجد لكي اصلي عصرا اذهب الى المسجد لكي اقرأ القرآن اذهب الى الجامعة لكي اعلم الصرف والنحو استرحت قليلا بعد ان عدت من الجامعة اقرأ الدرس بعد ان اتناول الطعام اذهب الى السوق بعد ان اقرأ ذهبت الى المسجد ان استرحت قليلا۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، تخصص الطالب فی الحدیث فشل الولد فی اقناع الوالدۃ تخصص امجد فی الفقہ فشل الطالب فی اقناع المعلم تخصصت حسنہ فی التفسیر فشلت زینب فی خوف الفار تخصص حسان فی البلاغۃ فشل زید فی الصوت الاسدی تخصص عمر فی اللغۃ فشل حامد فی سہال الفرس لعلک نسیت ان تذاکر الدروس انتقل الطالب من الثانویۃ الی الجامعۃ لعلک نسیت ان تحفظ الدرس انتقل زید من الاولی الی الثانیۃ لعلک نسیت ان تأکلین الطعام انتقلت آمنۃ من البیت الی الجامعۃ لعلک نسیت ان تشرب اللبن انتقل حامد من الرابعۃ الی الخامسۃ لعلک نسیت ان تذهب الى المدرسۃ انتقل ماجد من المدرسۃ الى الجامعۃ طلب الاب من ابنه ان يذاكر درسه هل تسمح لي ان اتغيب عن الدرس اليوم طلب المعلم من التلميذ ان يحفظ درسه هل تسمح لي ان ادخل في الغرفة طلب زيد من ماجد ان يذهب الى السوق هل تسمح لي ان اذهب الى البيت طلبت عائشة من آمنة ان تراجع الدرس هل تسمح لي ان اصلي الظهر طلبت خالدة من ام ایمن ان تدخل الفرقة
هل تسمع لی ان اقرأ العبارۃ. پانچویں مشق کلیئر ہو چکی ہے. التدریب السادس چھٹی مشق. کیف تسیر امورک فی الجامعۃ هل من جدید عندك اليوم فی الدراست. کیف تسیر امورک فی البیت هل من جدید عندك اليوم في الدرس. كيف تسير أمورك في المدرسة هل من جديد عندك اليوم في القول. كيف تسير أمورك في بلدك هل من جديد عندك اليوم في الحالة. كيف تسير أمورك في السوق هل من جديد عندك اليوم في المطالعات. خالد صغير ولكنه مع ذلك نشيط. كان خالد حزينا ورغم ذلك ذهب إلى المدرسة. أنا جميل ولكني مع ذلك فقير. كان أحمد مريضا ورغم ذلك ذهب إلى الفندق. أنا ذكي ولكني مع ذلك ذهين. كان ناصر منزعجا ورغم ذلك إلى السوق. راشد قارئ ولكنه مع ذلك عالم. كان ياسر متعبا ورغم ذلك سفر إلى لاہور. رضوان قانع ولكنه مع ذلك كريم. كان ماجد جزينا ورغم ذلك دخل إلى التسوق. حاول أن تتعلم اللغة العربية. قررت أن ألتحق بالجامعة. حاول أن تقرأ الدرس. قررت أن أفوز في الامتحان. حاول أن تسمع القرآن. قررت أن اجتهد في الدراسة. حاول أن تدخل في الجامعة. قررت أن أصعد على الجبل. حاول أن تحفظ درسك. قررت أن أسفر إلى الكراتشي. التدریب السابع. یہ اردو کا پیراگراف ہے، اس کی عربی بنانی ہے. پیراگراف ہے: اسکول کے پہلے دن میں پرجوش ہو کر نیند سے اٹھا اور پہلی بار میں نے اسکول کی وردی پہنی. میرے والدین دونوں مجھے اسکول چھوڑنے گئے تھے. جب میں اسکول میں داخل ہوا تو وہاں میری طرح کچھ نئے بچے تھے، جن میں سے چند رو رہے تھے اور کچھ کھیل رہے تھے. میرے استاد صاحب بھی کافی اچھے تھے. انہوں نے مجھے میری سیٹ پر بٹھایا اور مجھے تسلی دی اور سلیبس میں سے کچھ باتیں سکھائیں. کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے دوسرے بچوں سے بات کی اور ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور کینٹین سے کچھ کھایا. 1 بجے ہمیں اسکول سے چھٹی ہو گئی اور میرے والد مجھے اسکول سے گھر لے کر گئے. میری امی گھر کے دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ کافی خوش ہوئے. میں نے اپنے والدین کو اسکول میں ہونے والی تمام باتیں بتائی. وہ اسکول میں میرے پہلے دن کا سن کر بہت خوش ہوئے. اس کی عربی ہے: استيقظت من النوم نشاطا في اول يوم المدرسة ولبست لباس المدرسة. اول مرة ذهب امي وابي الى المدرسة لتركني في المدرسة. لما ادخل في المدرسة هناك كانت الطلاب جديدة مثلي الذي كانوا يبكون بعد منهم والبعض كانوا يلعبون. كان الاستاذ طيبا جدا. اجلسني على مجلسي وارتحت وعلم شيئا من النساب. بعد فترة من الزمن كلمت الأطفال الأخرى وأبدأ اللعب معهم وأكلت شيئا من المقصف. وتعطلنا من المدرسة في الساعة 1 وذهبني والدي من المدرسة إلى البيت. كانت أمي تنظرني على باب البيت. فرحت جدا عندما كان رأتني. اطلعت للوالدين سائر الأقوال التي احدثت في المدرسة. فرح والدي من سمع يوم الأول في المدرسة. التدریب الثامن. 8ویں مشق. هل أعجبتك هذه القصة؟ اذكر لماذا وإن لم تعجبك فلماذا. کیا یہ قصہ آپ کو پسند آیا؟ اگر پسند آیا ہے تو کیوں آیا، ذکر کریں. اور اگر نہیں آیا تو وہ بھی ذکر کریں کیوں نہیں آیا آپ کو قصہ ذکر. نعم أعجبتني هذه القصة. فيها حب الوالدين لولدهما
وانتظار الوالدة للولد وتربیت للمعلم للوالد واتیان الوالد لا ذهاب الولد من المدرسة۔ دوسرا، ماذا اعجبک فی ھذا القصۃ ولماذا، اس قصے میں آپ کو کیا اور کیوں پسند آیا؟ جو افضل هذه القصة اول یوم للولد فی المدرسة ومشاہدته للطلاب الاخرى واکرام الاستاذ للطلاب وتعلم الاستاذ للطلاب والمنهج الاحسن من الوالدین لولدہما۔ تیسرا، لخص فکرۃ القصۃ بالفاظ الخاصۃ بامانۃ دون التقید بفکرات النص الاصلی۔ فی هذه القصۃ ذکر فیہا قصۃ الولد الذی له یوم الاول فی المدرسۃ بل استیقظت امہ لیستعد للمدرسۃ بل قال اولا لست متحمسا ثم بعده قالت امہ یا ریان تناول الفطور حتى لا تتأخر قال ولد رأسي يؤلمني ثم قال رجلي يؤلمني ثم قال أمي لا أريد الدخول للمدرسة أريد أن أبقى معك أمه بعد الكبر يتعلم أشياء جديدة وغيرها في المدرسة لعب ريان وتعلم الأدعية والأذكار قبل الطعام والنوم وكان فرح ريان في وقت التعود من المدرسة۔ تو ہمارا آج دوسرا سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، مشق بھی ہو چکی ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر کسی اسلامی بھائی کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ میں مجھے بتا دیں، ورنہ یہ نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے، اس پہ رابطہ کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔